تو زندگی میں پیار، محبت، خلوص، یہ چیزیں آپ کو قریب کر دیتی ہیں اللہ رسول کے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دین میں جس چیز کا سب سے زیادہ قدر بیان فرمایا اور جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بیان فرمائی وہ محبت ہے۔ محبت خشک نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے اندر کبھی بھی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں، اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے، تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید، حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائیں۔ تو حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے، ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نے نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی؟ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ تو حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آگے پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی۔ محبت، پیار۔ سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب۔
تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں، ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گیا۔ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھیں، وہ کہا تھا حضرت سلطان بہو نے، جو دم غافل سو دم کافر۔ یاد رکھ لیں، عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا، جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، کمزوری، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں، سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر توجہ دلانے کے، اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بے ساکھیوں والے ہو جاتے ہیں اور لنگڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ کیفیت نہیں رہتی، جس کو کہنا پڑا، بتانا پڑا، سمجھانا پڑا، اس نے تو بیساکھی مانگی ہے۔ بیساکھیاں نہ مانگیں، اپنی محبت کو دوام دیں، روز نئے سے نیا زاویہ۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے۔ یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے، حد ہوتی ہے نا۔ کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے، ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے۔ کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے۔ وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے گئے۔ اپنے اوپر رب رسول کی محبت کا رنگ چڑھائیں اور اس رنگ پہ مضبوطی ڈالیں۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اس میں روز توانائی پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ جو عوامل محبت بڑھاتے ہیں ان عوامل کا قرب اختیار کریں۔ قرب، ہمارے صوفیاء میں سے ایک بزرگ گزرے، حضرت میر عبد الواحد بالگرامی، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ کی محبت کئی دفعہ اس طرح بھی حاصل کرتا ہوں کہ اس شخص کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں جو مجھے میرے پیر کی، میرے شیخ کی باتیں زیادہ بتاتا ہے، جو زیادہ باتیں بتاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے میرے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے، ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ ڈائریکٹ تبلیغ حضور کی تھی پیچھے، ڈائریکٹ نہیں، زیادہ لوگ اس طرح مسلمان ہوئے کہ کسی صحابی نے انہیں نبی پاک کے حق میں قائل کیا، کسی صحابی نے۔ تو اس کے قائل کرنے سے بات جلدی بڑھ گئی۔ تو محبت کی تازگی پیدا کریں، شوق، ذوق اور جذبہ پیدا کریں۔ جب محبت تازہ ہوتی ہے، محبت جب اختیار کرتی ہے تو پھر انسان بڑی جلدی اس رستے کو طے کرتا ہے۔ محبت کے الگ الگ زاویے ہوتے ہیں، انہیں الگ الگ زاویوں سے دیکھیں۔ صحابہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حسن بیان کرتے تھے نا، کبھی اخلاق کا، کبھی کردار کا، کبھی لباس کا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، گھر کی زندگی، کبھی اس کا، کبھی غلاموں کے ساتھ رشتہ، کبھی حضور کے سفر کے احوال۔ تو وہ نئے نئے زاویے سے محبوب کو دیکھتے تھے، اور نئے نئے زاویے سے وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، غلاموں کا آقا جس طرح کا ہمارا اس طرح کا کوئی نہیں، بچوں کے والد جس طرح کے ہمارے رسول ہیں اس طرح کا کوئی دوسرا۔ وہ نئے نئے زاویوں سے حضور کی سیرت پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اہتمام فرمایا ہے، آج بھی اگر غور کریں تو ہمارے بزرگ نئے نئے سیرت کے پہلوؤں پر لکھتے ہیں، نئے نئے پہلوؤں پر۔ معاملات رسول پر کتاب آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی پر کتاب آ گئی، نئے نئے پہلو روز سیرت کے ہمارے سیرت نگار بیان کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ نئے پہلوؤں سے محبوب سے محبت کی جائے، نئے نئے پھول چن چن کے رکھے جائیں، اپنے اندر تازگی پیدا کریں۔ محبت کے سوتے اگر خشک ہو جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پیاری زندگی ہے، پیاری حسن ہے، پیاری تازگی ہے۔ محبت نہ رہے تو رشتے بے سود سے ہو جاتے ہیں، محبت نہ رہے تو انسان کا لوگوں کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے رستہ بڑا لمبا بھی ہو تو وہ بڑا آسان دکھائی دیتا ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے،
لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اگر پیار کے ساتھ محبت والے شخص کے ساتھ سفر کیا جائے نا، مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس آدمی کو ساتھ نہ لیں سفر مشکل ہو جائے گا، اور بعض کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تو ساتھ چل سفر آسان ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے زندگی کا سفر اگر پیار والا سنگی ساتھ ہو تو آسانی سے گزرتا ہے، تو معرفت کا سفر بھی تب ہی آسانی سے گزرے گا، جنت کا سفر بھی تب ہی آسانی سے گزرے گا، قیامت میں بھی انسان تبھی آسانی سے گزرے گا جب اس کے دامن میں محبت ہوگی. محبت کو کبھی خشک نہ ہونے دیں. ہمارے ہاں پیار ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بڑا جذباتی ہوتا ہے، بڑا جذباتی. پھر آہستہ آہستہ اس پہ میل کچیل چڑھنے لگتی ہے، شیطان، دنیا، زمانہ اس پہ کچھ نہ کچھ گرد اڑانے لگتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تیز دھوپ میں بندہ رہے نا، چھاؤں میں نہ آئے، تو وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، سارے کا سارا مٹ جاتا ہے. تو اس سے بچیں، اپنا پیار رب رسول کے ساتھ تازہ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بخاری مسلم میں موجود ہے. یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، فرائض کا پابند ہوں، اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہوں، کثرت صوم و صلات میرے پاس کوئی نوافل کی کثرت نہیں. تو حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے. تو نبی پاک نے فرمایا تیاری بھی تو بتا نا، کیا تیاری ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عمل میرے پاس ہے. فرمایا کون سا؟ کہنے لگے میں خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں. مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہو گیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اس کی بات سن کے مسکرائے. حضور اس کی بات سن کے مسکرائے، نبی پاک مسکرائے. اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گویا یہ بات اچھی لگی. ڈانٹا نہیں حضور نے کہ تو زیادہ نفل پڑھ، تو زیادہ عبادتیں کر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت ہے؟ ڈانٹا نہیں، مسکرائے اور فرمایا اچھا اگر تو محبت کرتا ہے اللہ رسول سے تو پھر سن لے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے، اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نصیب ہوتا ہے. خشک خشک عبادتیں رہ گئی ہیں، محبت نہیں، خلوص نہیں. آ کے بیٹھنے والا بھی وہ تڑپ نہیں رکھتا، اس کے چہرے پہ وہ روشنی نہیں آتی. ہمارے بزرگ جو ہمارے اندر شوق، ذوق، توانائی پیدا کرنا چاہتے، ہم سست سست رہتے ہیں. ہم محبت کا وہ جذبہ، وہ حسن، یہ جو ہماری محفل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری محبت کو عروج دینے کے لیے ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روحانی قوت پیدا ہوتی ہے. محبت جو ہوتی ہے نا، محبت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کرے گا، جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت نازل فرمائے گا. اور ایک جگہ فرمایا جو 1000 بار پڑھے گا نا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے. یہ سارا ثواب گنوایا، یہ سارا درود پاک کا یہ ثواب گنوایا حضور نے. فرمایا درود پڑھو گے قیامت میں روشنی ملے گی، درود پڑھو گے قیامت کے اندھیروں میں تمہیں نور ملے گا. ثواب گنوائے. ایک حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ ایک بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 یہ ثواب ہے. اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی. ہاں اگر تو محبت سے پڑھے گا تو حضور اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو پڑھے گا اور تیرا رسول اپنے کانوں سے تیرا درود سنے گا. باقی جس نے پڑھا اسے ثواب بتلایا، اور جس نے محبت سے پڑھا فرمایا تیرا میں اپنے کانوں سے سنوں گا، میں خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے اس کا جو محبت. اس کا مطلب ہے محبت کا بڑا درجہ ہوا. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں لیکن جو محبت ہے نا، ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک محبت، دوسری عقیدت، تیسرا ادب. یہ 3 چیزیں جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں فیض کے دروازے اتنے زیادہ کھلتے جاتے ہیں. فیض کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں.
فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے، خدا کی کتنی توجہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ، میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں، ان کا کرم میری جانب کتنا ہے، محبت والے پہ توجہ کتنی ہے، محبت والے پہ۔ تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے۔ عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا، فضیلت بیان کی۔ ان تمام صحابہ نے عمل کیے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، حنین میں گئے، ان کے اعمال ہیں۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں، نہ تبلیغ میں، نہ جہاد میں، نہ کسی اور جگہ، مجبوری بڑی تھی۔ یہ سارے عمل اس لیے، اب یہاں کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے کہ جی عمل نہ کرو خالی محبت کرو، ان کی مجبوری تھی، ان کی والدہ علیل تھیں تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی، وہ آئے نہیں، لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا، کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ محبت کا اجر ہے، محبت کا اجر۔ جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے، ثواب بتلایا، اور پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا۔ اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا، اتنا اجر رکھ دیا۔ جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے، کرتا۔ یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک، منہ مبارک نصیب ہو جائے، اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ۔ اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے، دے کے آئے۔ خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں، محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے، موٹا موٹا سا عمل، موٹی موٹی سی بات کرو۔ تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، محبت ناقص نہیں ہوا کرتی۔ محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ محبوب تو دیکھیے نا، صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے ہیں کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، جس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے؟ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے، کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی۔ تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا، جتنی دیر محبت تیرے دل میں۔ ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے۔ اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے، اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔
پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا. تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی ہے، محبت نکالتی ہے بندے کو دین کے لیے، محبت آگے بڑھاتی ہے اس کو خدمت کے لیے، محبت ہے جو وارفتگی کا جذبہ اختیار کرتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں، اب ایک نیا رٹا نکل آیا ہے، کہتے ہیں ساڈا ماں پیو ہی ساڈا پیر ہے. اب یہ بھی ایک فتویٰ عام ہو گیا، جب تک اماں ابو موجود ہیں ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک فتویٰ ہے، بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے. خدا کے بندو، حضرت ابو بکر صدیق جیسا پیر گھر میں موجود تھا، پھر بھی ان کے بیٹے نے جا کے در رسول پہ ہاتھ رکھا ہے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے اپنی اولادیں جا کے مرید کرائی ہیں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے بھی اپنے بچے جا کے کہیں بیعت کرائے، اپنے گھر میں ہر شے موجود تھی. جو پیر تھے انہوں نے بھی کہا نہیں، روحانی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم کافی نہیں، کہیں لے جانا پڑے گا، کہیں بٹھانا پڑے گا. یہاں لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ گھڑتے ہیں. پیار، وارفتگی، خلوص، وفا کا رشتہ، محبت جب تک قائم نہیں ہوتی، اور محبت میں جب تک روز بروز اضافہ نہیں ہوتا، روز بروز جب تک یہ توانائی نہیں پکڑتی، سمجھ لیں کہ زندگی تنزل کا شکار ہے. آپ واپس آ رہے ہیں آپ، اور محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، پیار جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. لوگوں کو اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں میں نوکر بنا ہوا ہوں، کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوں. اقبال کہتے ہیں جب تجھے عشق آداب سکھا دے گا نا، تو پھر اگر تو غلام بھی ہوگا تو اللہ تجھے شہنشاہ بنا دے گا، پھر تجھے آداب شہنشاہی کا پتہ چلے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتے ہیں غیر دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے نا وہ قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے، ان کی دوستیاں قیامت میں بھی قائم رہیں گی. آپ دیکھیں گے آپ کا کسی سے پیار کتنا ہے، آپ کی کسی سے محبت کتنی ہے. کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں کہا نا، ہر صحابی کے بارے میں کہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا علی ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں بتائے نا کہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو، خواہش پیدا ہوئی ہو. آج میں حضرت علی کی شان میں کوئی شعر سنوں، آج میں حضرت علی کی سیرت کی کوئی بات سنوں، آج میں چلو اور کچھ نہیں تو 10 منٹ علی کر لوں، ذکر علی عبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے. میرے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت خاص رکھی تھی میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھ دی. اب تو بتانا تو نے ان کا ذکر کب کیا ہے، تو نے ان کا تذکرہ کب فرمایا ہے. محبت کا اپنے دل میں پیدا، اچھا محبت پیدا کی بھی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ محبتیں پیدا کرو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے کام کرو جس سے محبت. علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے تو کیا کریں، تو اقبال نے کہا 3 کام کرو. ایک تو نوجوانوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سے زیادہ سناؤ، انہیں سناؤ حضور علیہ السلام کا اخلاق، کردار، طرز زندگی، انداز گفتگو، یہ حضور کو آئیڈیل بنائیں گے، یہ نبی پاک کو. پر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں نے سنانا شروع کیا ہے کہ حضور کو علم غیب کوئی نہیں تھا، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تھے، ایک عام بشر تھے. معاذ اللہ کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ ڈاکیا تھا، پیغام دے کے چلا گیا. اب آپ ڈاک کی بات کریں، ڈاکیے پر باس نہ کریں معاذ اللہ تعالیٰ. ہمارے زمانے میں وہ انداز بتایا گیا کہ جس سے لوگ بڑی جلدی جری ہو گئے. پہلا کام یہ کرو، یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ حضور کی سیرت بتاؤ، سوانے بتاؤ. اور دوسرا اقبال کہنے لگے نبی پاک کی یاد کی محفلیں سجاؤ، میلاد کے تذکرے کرو، حضور کی نعت خوانی کرو، نبی پاک کا ذکر چھڑے، حضور کا پیغام عام ہو. اور تیسرا فرمانے لگے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے نبی پاک پر درود شریف پڑھا کرو. یہ دکھاوا تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے. کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ السلام پر درود شریف. یہ کام تو
اپنے دلوں میں صالحین کی محبت پیدا کریں، نیک لوگوں کا ذکر سنا کریں، اولیاء اللہ کے تذکرے نکال کے پڑھا کریں، ان کے اقوال، ارشادات، ان کی باتیں، ان کی گفتگو۔ پرانے لوگ سفر کرتے تھے ولیوں کو ملنے کے لیے، زمانہ طے کرتے تھے۔ ہم کبھی مد و جزر دیکھتے ہیں نا دنیا کے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اجمیر کہاں، پاک پتن کہاں، دلی کہاں، کہاں لوگوں نے کس طرح رشتے نبھائے، کیا انداز تھا۔ حضرت عثمان ہارونی پیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کے، بلخ کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے، خواجہ اجمیری کہاں کے رہنے والے۔ اور پھر اجمیر ابھی بھی دلی سے ٹرین چلے تو وہ 1.5-2 دن لگا دیتی ہے جانے میں، دلی سے اجمیر شریف۔ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں جایا بھی کرتے تھے، آیا بھی کرتے تھے، رابطہ بھی رہتا تھا، اور عشق اتنا جوان تھا کہ زمانہ کہتا تھا اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسا قطب الدین بختیار کاکی نے معین الدین اجمیری کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنا، کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اولادیں بھی تھیں، کاروبار بھی تھے۔ اب تو سہولتیں ہیں، دولت بھی زیادہ ہے، ان لوگوں کو تو مزدوریاں بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی، کوئی چیز نہیں سامنے آئی۔ ہم بہانہ بنا کے ایسے رکے ہیں کہ بغل میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے جی، میں بڑا کیا مطلب اپنے دماغ پہ چیزیں سوار کر لی ہیں مفت میں۔ پھر مجھے ایک بات بتائیے، پاک پتن شریف سے دلی جانا، خواجہ اجمیری حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا پاک پتن شریف آنا گھوڑے پہ یا پیدل آسان کام ہے؟ کتنی ملاقاتیں ہیں خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا صاحب سے؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے جی؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنی ملاقاتیں، کتنی؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگا آیا، چکر لگایا۔ فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے۔ میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاک پتن کے رستے میں چل پڑا۔ کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے، کہنے لگے یار اتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا تو حضور بے ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں، بات ہی چکر کی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا، عرض کی حضور صحیح ہے۔ اٹھے، سامنے ایک ستون تھا، اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا گئے نہیں، کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر، گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا۔ بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے۔ تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجمیری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں۔ یار یہ حدیث جو ہے نا، یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبہ، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا، ہاں مع اللہ، مع یعنی بما یعنی اس کے ساتھ، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کی معیت میں رکھا جائے گا، اس کے۔ ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا مٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں۔ کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے، 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا،
تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی، آگے آگے پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، تو عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی، تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا، تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا، بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی، ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے، ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہمارے نبی محمد نہیں۔ تو میاں صاحب کا نام محمد تھا نا، تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے، وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے، تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد، وہ والے نہیں۔ اب وہ کچھ لوگ چپ تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی، کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ، ہمیں پڑھنے دے کلمہ، اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہے، وہ پڑھنے دے ہمیں کلمہ، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو امام محمد کی چال نکلی، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک بندے نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا حضرت صاحب میں گیا تھا منڈی، وہاں سے لایا ہوں ایک ٹوکری آم کی اور ایک ٹوکری سیب کی، ہمارے ہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو، تو میں وہ لے کے آیا ہوں۔ اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھولا ہے نا تو آدھے صحیح نکلے ہیں، ہوتا ہے نا جی اللہ خیر کرے، جو دیانتدار تاجر ہے اللہ آج کل مہربانی فرمائے، وہ ہمارا ریڑھی والا بھی بڑا ایماندار ہے، ہم کیا کریں صدر کی بات، وہ بھی سامنے جو تگڑے ہوتے ہیں اس نے آگے لگائے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑے سے نکمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائیڈ پہ دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے، ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے، یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نیچے سے لے کر۔ تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی، وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر تو آم اور سیب ٹھیک تھے، تو اندر گلے سڑے ہیں، تو اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شرعی ہے کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھ، واپس کرنے ہیں تو سارے کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح رکھ لے اور گلے سڑے۔ تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے۔ تو بندہ کہنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے، تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے، تو رونے والی کون سی بات ہے؟ تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آ گیا۔ آپ کو کیا یاد آیا ہے؟ فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا، مولا امام اعظم کے پاس بیٹھا ہوں، معروف کرخی، سری سکتی، جنید بغدادی، ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں، میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس محفل میں جس میں یہ ہوتے تھے، اگر جنت میں بھیجنے ہیں تو سارے بھیج، یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر پھینک دے اور اچھے اٹھا کے لے جائے۔ ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو، ہم سب کا اکٹھا نام۔ ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے گی۔ لیکن ہمارے یہاں نا کرامتیں، میرے جیسا شخص جب بھی کرامت سناتا ہے کہتا ہے میرے حضرت صاحب کا مجھ سے بڑا پیار، بھائی وہ تو پیار کریں گے ہی، وہ تو برکھا ہے، وہ تو رحمت کا سایہ ہے، وہ تو سائبان ہے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ تو نفرت تو ہوتی نہیں، ان لوگ تو کریں گے پیار، تو بازو کھلے ہوئے ہیں۔ تو بتا تیرے اپنے دل کا حال کیا ہے، تو اپنی بات کر، اپنی
تو بتا تیرے اندر کی کیفیت کیا ہے، اس لیے کہ تیرے کام جو آئے گی وہ تیری محبت آئے گی۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے، حضرت اویس کرنی۔ یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا۔ حضرت حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ تو جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا۔ تو میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے۔ تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی ایسے ہی چلے گئے، ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے،
عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا. عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بھی نہ جان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو حالات جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا. صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے، میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے. جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی تھے. جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا.
گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے، لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا، یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے، کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت نبی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ یہ تکمیل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ فقط استکمل الایمان کے لفظ آئے حدیث میں، اگر تکمیل ایمان چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہ کر، تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام سعادت پلا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ لے کر تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کا، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے۔ تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنا سجا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق